السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم کرتے ہیں آپ کو ہمارے چینل بیوٹی آف اسلام 313 پر، جہاں پر آپ کو مختلف انبیاء اکرام مختلف شخصیت کے قصے سننے کو ملتے ہیں۔ تو آج ایسے ہی ایک نبی کے قصے کو لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، جن کا اسم گرامی حضرت لوط علیہ السلام ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے اور حضرت آزر کے پوتے تھے۔ ان کے باپ کا نام حران تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد محترم بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، تو اس لیے انہوں نے پرورش اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ان سے بہت ہی زیادہ پیار کرتے تھے۔ جب پوری بستی میں ان کو آگ میں ڈالا گیا تو حضرت لوط علیہ السلام کے سوا ان کا کوئی بھی ساتھی نہیں تھا، ان پر کوئی بھی ایمان نہیں لایا تھا۔ قرآن پاک میں 27 مرتبہ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ 14 سورتوں میں متفرق مقامات پر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر سے فلسطین کی طرف جانے لگے تو اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو سدوم بستی کی طرف روانہ کیا، جو کہ بحر مردار کے پاس واقع ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے جس گناہ کو ایجاد کیا وہ آج سے پہلے کرۂ ارض پر کسی نے نہیں کیا تھا۔ وہ اتنا بدترین گناہ تھا کہ جانور بھی اس گناہ کو نہ کریں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم لڑکوں سے اپنی خواہشات پوری کرتے تھے، جیسے آج کل ہمارے یہاں بھی پچھلے دنوں ایک شوشہ چھوڑا ہوا تھا کہ ٹرانسجینڈر بل منظور ہو رہا ہے۔ وہ بھی کچھ اسی مد میں تھا کہ نعوذ باللہ لڑکوں سے خواہشات پوری کریں گے، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر صرف اور صرف اس گناہ کی وجہ سے عذاب بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی کوئی قوم یہ گناہ کرے گی تو اس سے میرا عذاب دور نہیں ہے۔ تو پھر آج ہم کس سوچ و گمان میں ہیں کہ ہم یہ ٹرانسجینڈر کا بل پاس کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا؟ یہ ضرور سوچئے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جس میں میرے اور آپ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ لوط علیہ السلام پر رحم فرمائے، کیونکہ لوط علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ کسی نہ کسی اونچے گھر میں پیدا ہوتے تھے، تو ان کی حفاظت کے لیے ان کا قبیلہ، ان کے وڈیرے موجود ہوتے تھے، تو ان کو اتنی تکالیف نہیں پہنچتی تھی۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام کا بستی میں کوئی گھر نہیں تھا، نہ ان کا کوئی اہل و عیال تھا، صرف اور صرف ان کی بیٹیاں ان پر ایمان لائی تھی، جبکہ ان کی بیوی بھی ان پر ایمان نہ لائی تھی، وہ بھی ان گندے لوگوں کے ساتھ تھی۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت میں ارشاد فرمائی، غم نہ کر تیری بیوی اور اس کے علاوہ جتنے بھی بستی والے ہیں ہم سب کو ہلاک کر دیں گے، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ بھی بستی والوں کے ساتھ اس گناہ میں ساتھ تھی۔ اللہ رب العزت نے اپنے 3 فرشتوں کو بھیجا، حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور ملک الموت۔ پہلے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گئے، ان کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی، اور اس کے بعد وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کے پاس آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیاں بستی کے باہر رہتی تھیں۔ جب ان کی بیٹی نے 3 خوبصورت نوجوان کو دیکھا جو کہ فرشتے تھے لیکن انہوں نے انسانوں کا روپ دھارا ہوا تھا، تو جب ان کی بیٹی نے 3 خوبصورت نوجوانوں کو دیکھا تو وہ گھبرا گئی اور ڈر گئی اور اپنے بابا کے پاس بھاگی کہ میں نے بستی کے پاس 3 خوبصورت نوجوانوں کو دیکھا ہے۔ اتنے میں ہی وہ تینوں خوبصورت نوجوان حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آ گئے، تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بٹھایا اور دل میں بہت ہی زیادہ گھبراہٹ تھی، تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو کہ نافرمان تھی، انہوں نے بستی والوں کو بتا دیا کہ ہمارے گھر میں بہت ہی زیادہ خوبصورت نوجوان لڑکے آئے ہیں، آؤ ان سے اپنی خواہشات پوری کر لو۔ تو بستی والے مل کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف آنے لگے، تو فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ جیسے ہی ایک آدمی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو ایسی ضرب لگائی کہ اس کے ہوش اڑ گئے، اور وہ سب لوگ وہاں سے بھاگ گئے اور کہا، اے لوط ہم تجھے صبح دیکھ لیں گے، یعنی جب وہ مہمان چلے جائیں گے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کو وہ دھمکی دے کر چلے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ابھی تو صبح ہونے میں کافی ٹائم ہے، آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ، یعنی جو لوگ آپ پر ایمان لائے وہ صرف آپ کی بیٹیاں تھیں، تو آپ لوگ اس بستی سے چلے جائیں اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا،
तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी बेटी इस बस्ती से चली गई जिसका नाम बस्ती सदूम है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने पर को ज़मीन के नीचे दिया और पूरी बस्ती को उठा लिया और आसमानों तक ले गए और वहाँ जाकर पटक दिया। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, हमने हर एक के लिए पत्थर तैयार कर रखा था जो उसकी तरफ भेजा गया और उसको आकर लगा और उसकी मौत हो गई और पूरी बस्ती को उल्टा कर रख दिया। ये उनके गुनाह की सज़ा थी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी। पूरी बस्ती तहस नहस हो गई, सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी बेटियां बची। तो ये इस कदर बदतरीन गुनाह है, लेकिन आजकल हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में इसे ट्रेंड बना लिया गया है। इसे मॉडर्न का नाम दे दिया गया है कि जो शख्स ये नहीं करता वो मॉडर्न नहीं। अल्लाह के बंदों और बंदियों, अपने अल्लाह से डरो और उसके अजाब से डरो। जैसे उसने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम पर अजाब भेजा, ऐसा ना हो कि कल को वो हम पर भी अजाब भेज दे, और अल्लाह की पनाह मांगो। तो आज की वीडियो हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं और अल्लाह से दुआ करते रहो कि अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह ताला फिर अगली वीडियो में किसी नए किस्से के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला सांसों ने वफ़ा की तो फिर मुलाकात होगी।